والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال مکمل کیا اور نیا سال شروع. اس نئے سال کی ابتدا اسلام میں محرم الحرام کے مہینے سے کی جاتی ہے اور صحابہ کرام نے اسلامی ہجری سال کی ابتدا بھی ہجرت کے واقعے سے فرمائے، جس کا تعلق حضرات صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں انصار کی ایک جماعت تیار کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی میزبانی فرمائی. کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی فضیلت ذکر فرمائے. ایک طرف سال کا پورا ہونا اور نئے سال کا شروع ہونا، یہ ہمیں عاقبت کی طرف متوجہ کرنا کہ زندگی کی یہ گھڑیاں اسی طرح ختم ہو جائے گی اور ایک دن بارگاہ رب العزت میں اپنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں. تاجر لوگ مارچ کے اینڈنگ میں اپنی تجارت کا حساب کتاب کرتے ہیں، گزشتہ سال کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا اس کو جانتے ہیں، اور اگر کچھ نقصان ہوا ہے تو اس کی وجوہات تلاش کر کے اس کے آئندہ سال میں یہ تکلیف نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، اس کی کوشش کریں. ہم سب نے بھی اپنے آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل یغدو فبائع نفسہ فمخطفھا او موبقھا. ہم میں سے ہر ایک صبح کرتا ہے اپنے زندگی کے سرمایے کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اپنے نفس کو آزاد کروائے گا یا ہلاک کروائے گا. یہ اللہ پاک نے قیمتی وقت کا سرمایہ جو ہمیں دیا ہے. ان روایات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں اسی کو یاد کروایا اور یہ بتلایا کہ زندگی ختم ہونے والی. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو. یہ آیات سب بتلاتی ہیں زندگی کے ناقص اور ختم ہونے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو سب سے پہلے جنہوں نے لیا یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت. محرم کے مہینے میں صحابہ کرام اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے کبھی کبھار ہم لوگ تاریخی واقعات کی روشنی میں صحابہ کرام کی اہمیت کو نہیں جانتے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی فضیلتیں ذکر کی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے اللہ پاک نے ذکر کرا. یہ صحابہ کرام کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے. یہ صرف تاریخی واقعات اور کہانیاں نہیں. اسی لیے اللہ پاک جزائے خیر دے حضرات محدثین کو جنہوں نے
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو جمع کرنے میں ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال کی، اس کو پرکھا اور پھر اس کے بعد ان کی روایتوں کو لکھا۔ لیکن صحابہ کرام کسی شخص کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے، پھر ہمارے علماء محدثین نے یہ اصول بتایا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام سب سے سب نیک اور پرہیزگار۔ عدول کا معنی یہاں انصاف نہیں ہے، صحابہ کرام کی تعریف بتلائی جا رہی ہے۔ عدول ان کے سلسلے میں جب کسی کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پھر ان کے اوپر کوئی جانچ پڑتال روایت میں اگر وہ آ رہے ہیں صحابی ہو گئے، ان کے اوپر کوئی جانچ پڑتال نہیں۔ ان کے بعد والے تابعین، طبع تابعین، ان میں سے ایک ایک شخص کی زندگی کے احوال کو محدثین نے لیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچائی، لیکن ان راویوں کے اوپر کڑی نگرانی رکھ کر ان کی باتوں کو جانچا گیا۔ صحابہ کرام کی جانچ اللہ پاک نے فرمائی، باقی دوسروں کی جانچ انسان کرتے ہیں، لیکن روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر سب سے مقدس کوئی جماعت ہے تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین معہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ واپس آ رہے تھے صلح سے تو یہ آیتیں سورہ فتح کی نازل، اس میں اللہ پاک نے فرمایا مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نامے پر اپنی طرف سے لکھوایا تھا من محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہے، مکہ کے مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ ہوگا۔ تو معاہدہ لکھتے وقت سہیل بن عمرو جو بعد میں اسلام لے آئے، یہ مشرکین کی طرف سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو نام آپ نے لکھا ہے من محمد رسول اللہ، ہمارا آپ کے ساتھ یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانیں، اس لیے یہ نام نہیں چلے گا، آپ کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کر لیا، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور صاف فرمایا محمد رسول۔ یہ مکہ کے مشرکین کو جواب دیا گیا تمہارے کاٹنے سے یا تمہارے رد کرنے سے ان کی رسالت ختم نہیں ہوتی، یہ ہماری طرف سے، اس لیے قیامت تک یہ آیتیں مومنین قرآن کی پڑھیں گے اور ساتھ میں پڑھیں گے محمد کے بعد رسول اللہ۔ یہ اللہ پاک نے اعزاز اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا۔ اسی سورہ حجرات میں اللہ پاک نے اس کے بعد والی سورت میں سورہ فتح کے بعد اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بتائے اور اس کے بعد صحابہ کو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دل میں اللہ پاک نے مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے کفر کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ناپسند فرمایا۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین چیزیں لا کر اللہ پاک نے صحابہ کرام سے پوری چیز کی نفی کی، اور پہلے والی روایت کے اندر اور آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تعریف فرمائے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے صرف ایمان دیا نہیں، اس ایمان کو ان کے تمام لوازمات کے ساتھ صحابہ کرام کی زندگیوں میں پہنچایا، اور ایمان کا جو نکھار اور ایمان کی جو حسن کی چیزیں حبب الیکم الایمان نہیں فرمایا وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو ایسا راسخ کر کے اس کے بناؤ سنگار کی شکل میں کر دیا کہ صرف ایمان کی بنیادی چیزیں نہیں، ایمان کے متعلق جتنی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب سے متصف فرمایا۔ یہ اوصاف قرآن کریم میں فرمائے والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے، تراہم رکعا سجدا، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو نمازوں میں مشغول ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی فضیلت میں عبادت میں نماز جیسی اہم عبادت کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح بها الاول، یہ امت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی
جب تک وہ اپنے پہلے والے صحابہ کرام اور تابعین کے نقش قدم پر نہیں چلے گئے، وہاں تک یہ امت کامیاب نہیں۔ کامیاب امام مالک جیسا محدث اور امام یہ فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور تراہم رکعا سجدا، ان کو آپ رکوع میں اور سجدے میں پاؤ گے، یہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نماز کے سجدوں سے ان کے چہرے رونق والے ہو۔ آیت کریمہ میں جو سر کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، ایک مومن کا نماز کے اندر مشغول ہو کر نماز سے باہر نکلنا، اللہ سے جو ہم کلامی اور اللہ پاک سے گفتگو کا شرف اس کو مل رہا ہے۔ آخری درجے پر بندہ جا کر کہہ دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ یہ رکوع سجدہ، رکوع اور سجدے میں بندے کو اللہ پاک سے نکاح اور محبت اور ملاقات کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ چہرے کا جو نور ہوتا ہے، نماز والا نور، یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے چہرے بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول۔ آگے اللہ پاک نے تورات میں ان کی مثال بتلائی، انجیل میں ان کی کیا مثال ہے، اداہرن اللہ پاک نے دونوں کو ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے اعد لہم، اللہ پاک نے جنت صحابہ کرام کے لیے تیار کیا۔ یہ محرم کے دنوں میں تاریخ جب بتلائی جاتی ہے تو صحابہ کرام کے متعلق غلط قسم کی چیزیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جانچنا ہوگا۔ تاریخی واقعات اور قصے کہانیوں کی کوئی کتاب لے لی یا کسی معاصر کی کوئی تاریخی کتاب لے لی اور اس میں جو کچھ کہہ دیا، صحابہ کرام کے متعلق ہماری زبان اس طرح نہیں کہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے افضل کون؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے جو شاگرد اور ان کے ساتھی تھے۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے افضل کون؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری، ان کے جو ساتھی تھے۔ لیکن مسلمانوں کی جماعت سے پوچھا گیا کہ تم میں بدتر کون، برا کون ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ ایک جماعت ہے مسلمانوں میں جو صحابہ کرام پر لغو باتیں کرتی ہے، محرم کے دنوں میں خاص کر کے واقعات کے ذکر میں تاریخی حوالوں کے ساتھ ایسی ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہو تو میرے کلام کی روشنی میں دیکھیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ان کے متعلق نکلا ہے اس کی روشنی میں صحابہ کرام کو پہچانو۔ آپ کے سامنے میں نے جو روایت پڑھی اور ہر جمعہ کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں امام صاحب اس پورے صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کی صفات ذکر کی گئی ان کو پیش کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، یہ لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دو مرتبہ فرمایا فی اصحابی، میرے صحابہ کے مطابق، لا تتخذوهم غرضا من بعد، غرض کہا جاتا ہے تیر کا نشان لگانے کے لیے یا پریکٹس کرنے کے لیے کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے اور اس پر تیر کے نشان، جیسے بندوق کے لیے بھی فائر زون ہوتا ہے وہاں کچھ چیزیں لٹکائی جاتی ہے اور اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتخذوهم غرضا من بعد، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنا۔ کسی صحابی کو فلانی جنگ میں یہ ہوا، فلانی جنگ میں یہ ہوا، اور یہ اس طرح کا بہانہ کر کے ان میں سے کسی کے خلاف آپ کوئی چیز کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا میرے بعد ان کو یہ مت بنا۔ من احبهم، جو ان سے محبت کرے گا میری نسبت سے اس کی ان سے محبت ہوگی، یعنی چونکہ ایک مومن اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے وہ محبت کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کا معیار بنا۔ اور ومن ابغضهم، جو ان سے بغض اور عداوت رکھے گا، ان کے خلاف بکواس کرے گا، کبھی بغضی ابغض، اس نے میرے اوپر الزام لگایا، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، عداوت رکھی۔ دوست اور بزرگ آپ جانتے ہیں کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی شکایت کی جائے کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کیا اور اس نے ایسا نہ کیا، باپ کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تعلیم اور تربیت میں کمی ہو گئی کہ میرے بیٹے پر یہ الزام لگایا۔
تو ذرا سوچا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کے متعلق بغض رکھیں گے ان کا ان سے بغض نہیں ہے، میرے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کی محبت بھی میری نسبت سے، تو ان سے دشمنی میری نسبت سے، لیکن چونکہ جو ان سے دشمنی رکھے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صاحب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، ترمذی کی روایت میں آگے یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ جو میرے صحابہ کو من آذا اصحابی، میرے صحابہ کو جو اذیت پہنچائے گا فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقط آذ اللہ، اس نے اللہ پاک کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ پاک کو تکلیف پہنچائی فیوشک ان یأخذہ، اللہ پاک کی طرف سے خطرہ ہے کہ اس کی پکڑ کر لی جائے، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا وہ نمونہ ہے جو کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کسی اور کو شرف حاصل نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ متفقہ طور پر عقیدہ کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام روئے زمین پر سب سے افضل، اور صحابہ کرام جن کی افضلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، علماء نے آگے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی وابستگی ہے، لیکن جس نے ان کے ساتھ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس لیے علماء کرام نے صحابہ کرام کے مسئلے کو عقیدے کا مسئلہ بنایا اور یہ فرمایا کہ تمام صحابہ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ، مستقبل میں جو چیزیں ہونے والی تھی، جو واقعات صحابہ کرام سے ہونے والے، حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضامندی یہ اللہ پاک کی قدیم صفت ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ رضوان رضامندی کی صفت اللہ پاک نے ازل سے لکھی تھی صحابہ کرام کے مطابق، اور پھر واقعات ان کے درمیان آپس کی مشاجرات کے ہوئے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو تو معلوم تھا کہ ان کے درمیان آپس میں کچھ رنجشیں ہوئی، لیکن رضامندی کی صفت پھر بھی اللہ پاک سے ذکر کرتا اور بار بار قرآن کریم میں اولئک حزب اللہ، صحابہ کرام کو فرمائے اللہ پاک کی جماعت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو کسی کی بات پر عمل کرنا ہو، کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہو تو زندوں کو نہ بنائے، زندہ آدمی جب تک زندہ ہے ہو سکتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو، اور جو انتقال کر چکے ہیں صحابہ کرام ان کی طرف اشارہ تھا، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ آگے فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرهم قلوبا اعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ صحابی خود صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ پاک نے ان کا علم گہرا دیا، کس کی صحبت میں رہے، روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد چند گھنٹوں کی صحبت کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر ہو گئی تو روئے زمین میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل گنا گیا۔ کتنی بڑی فضیلت صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ ابرهم قلوبا، انتہائی پاکیزہ دل والے، تقویٰ طہارت اور پرہیزگار، قرآن نے خود فرما دیا رحماء بینہم، اور دعا بتلائی فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ہمارے دل میں کسی مومن کے متعلق برائی نہ۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی رحماء بینہم اور اقلہم تکلفا، سادگی سے رہتے، تکلف زندگیوں میں نہیں ہوتا تھا، ایسا ہو، ایسے مکان ہو، ایسا فرنیچر ہو تو انہیں دنیا میں زندگی گزارتا، اپنا خود روب اور ہاتھ دوسروں کو دکھلایا جائے، اقلہم تکلفا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لا میں نہیں جانتا، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی، فرمایا کہ جتنا علم ہمیں اللہ کے رسول سے ملا ہے وہ ہم تم کو پہنچا رہے ہیں، تم نے جس چیز کے متعلق سوال کیا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہماری طرح نہیں کہ کسی طرح مسئلہ بتلا کر کسی طرح فتویٰ دے کر اس کو راضی کر لیا جائے، صاف فرما دیا اقلہم تکلفا،
جسموں پر بھی کوئی تسلط نہیں۔ رات کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑھیا کے گھر جاتے ہیں، بڑی عمر کی بیوہ عورت سحری کے وقت جاتے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اس کے گھر میں پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں۔ ایک دو دن کے بعد دیکھا کہ کوئی آدمی مجھ سے پہلے آ کر وہاں صفائی کر لے گا۔ حضرت عمر نے ایک دو دن تہہ میں رہے کہ کون، توہ میں رہے کہ کون ہے۔ ایک مرتبہ بہت رات سے پہلے چلے گئے حضرت عمر کی، یہ کون جلدی آ کر صفائی کر لے گا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، یہ آ رہے ہیں اور ایک بڑھیا کے گھر میں صفائی کر رہے ہیں، یہ ہے اقلہم تکلم۔ ان حضرات کو کسی بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود خدمت پہ کوئی آر نہیں، مسلمانوں کے حالات سے باخبر ہونے سے ان کو کوئی عیب نہیں۔ حضرت عمر خود ایک رات کو سفر کر رہے ہیں، تنہائی میں گاؤں والوں اور شہر مدینہ منورہ والوں کا حال دیکھنے گئے اور ایک عورت کو تکلیف میں پایا، اس کے بچوں کو تکلیف میں پایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور ساری ضروریات کی۔ ایک عورت کے بچہ جننے کا وقت ہے، تکلیف میں ہے، حضرت عمر کو احساس ہوا، اپنی اہلیہ کو لے گئے اور خلیفۃ المسلمین کی بیوی ایک ڈائن کا کام کر کے اس بچے کی ولادت کا سارا انتظام کر دیا۔ اس آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اندر سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ آئی اور یہ کہا کہ آپ کے بھائی کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے یہاں بچہ ہو گئے، جب یہ امیر المومنین بولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ، تو اس شخص کو پتا چلا کہ یہ تو مسلمانوں کا خلیفہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر اتنے بڑے وسیع حلقے پر ایران اور شام کے علاقوں پر اللہ پاک نے جس کو خلیفہ بنایا تھا، وہ رات کی تنہائی میں کس طرح یہ اس قسم کی مثالیں سوائے صحابہ کرام کی زندگی کے اور دوسروں کی زندگی میں بہت کم ملی۔ اس لیے صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم نے یہ فرما دیا تم سب سے بہتر، اور قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں کہیں اللہ پاک صحابہ کرام کو کوئی سرزنش کرتے ہیں، کسی چیز میں ان کو روکتے ہیں، تو یہ حکم تو اللہ پاک دے دیتے ہیں، لیکن آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ پاک نے تمہیں معاف کر۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مائز اسلمی رضی اللہ عنہ گناہ ہو گئے اور جانتے ہیں کہ اس کی سزا بہت سخت ہے، لیکن حضور کے پاس محاسبہ نفس، آخرت کا جو تصور بننے کے بعد کے حساب کتاب کا، ایک گناہ ہو گیا، حضور کے پاس آ کر اپنے گناہ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پلا لے، وہ دوسری طرف آ کر بتلاتے، بار بار چہرے گرائے جا رہے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا ابھی کا جنون، کیا تم نے پاگل بنا ہے، تم اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہو؟ گواہی کے ساتھ گناہ نہیں آ رہا ہے، گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کی عقل تو چلی نہیں گئی ہے، کہا نہیں اللہ کے رسول میں مکمل ہوش میں بول رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان پر سزا دی۔ غامدیہ عورت، اس سے گناہ ہو گئے، حضور کی مجلس میں جا کر اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہے، بچہ ہے پیٹ میں، حضور نے کہا ابھی نہیں، پھر بچہ پیدا ہو گئے، کہا ابھی نہیں، جب تک وہ تمہارا کھانے پینے کا لائق ہو جائے تمہارے محتاج نہ رہے۔ کوئی رجسٹر میں نام درج نہیں تھا، کوئی گناہ کبھی پولیس اللہ کے رسول کی نہیں گئی اس کے گھر، لیکن 2-4 سال کے بعد اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لا کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو میری ضرورت۔ یہ وہ حضرات تھے، حدیث شریف میں فرمایا الاسم ما حاق فی صدری، گناہ ہوئے جو تیرے دل میں خطاحت محسوس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی غزوہ تبوک، وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مدینہ میں غسان کا بادشاہ، اس کی طرف سے خط آتا ہے میرے نام پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے بائیکاٹ کیا ہے، 50 دن تک ان سے رکا گیا، تو تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہارا اکرام کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ خود اس روایت کے راوی ہے، اپنا قصہ خود نقل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اذیت مجھے اس وقت پہنچی جب یہ دشمن کی طرف سے میرے اوپر خط آیا میرے نبی کے مقابلے، میں نے فوراً تنور میں لے جا کر اس کو جلا دیا۔ اس کی اتنی ہمت میرے ایمان پر اور میرے نبی کے متعلق اس طرح کی بکواس۔ زید بن حسنہ رضی اللہ عنہ سولی پہ چڑھائے جا رہے، کہا کہ تمہارے بجائے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا جائے، فرمایا یہ تو بہت دور کی بات رہی، ایک کانٹا بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھ جائے یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم نے اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا،
اللہ ان سے راضی ہو گئے اور ورضوان وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی. جو بات کہی جائے فوراً. یہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی 50 دن کے واقعے میں ایک مرتبہ میں اپنے قتادہ بھائی ابو قتادہ کی دیوار پھاند کے ان کے گھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مجھ سے بات کرنے سے روک دیا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. قرآن نے منظر کھینچا ہے کہ اللہ کے نبی نہیں بول رہے تھے کہ یہ 3 صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو. ایسے ماحول میں اپنے قتادہ بھائی کے یہاں دیوار پوچھ کے جاتے ہیں اور ان سے السلام علیکم کہتے ہیں. انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر کہا کیا ہوا؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے منع کیا تو صحابہ کرام اس طریقے سے پیش آئے. یہود کو کہا گیا جہاد کے لیے کیا کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ہماری کی قوم سے مقابلہ کرنا تھا ہم نہیں جائیں گے. اذهب انت وربك. اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تو حضرت مقداد بن اسود اور حضرت سعد بن معاذ انصار کے سردار یہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول پھر کے گمان بہت دور کا علاقہ یمن کا وہاں تک بھی آپ ہمیں ستائیں گے ہم وہاں تک پہنچ کر آپ کے کام کو پورا کریں. قرآن کریم نے فرمایا سمعنا وأطعنا. صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی جب بھی حضور کی طرف سے کوئی حکم ہوتا وہ فوراً کہتے سمعنا وأطعنا. بلکہ ایسے فرما بردار کہ مکہ کا سردار صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. عروہ بن مسعود الثقفی طائف کے سرداروں میں سے تھا, مکہ میں رہتا ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری گفتگو کی صلح کے سلسلے میں. اس کے بعد وہ مکہ کے مشرکین کے پاس گیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم میں نے قیصروں کی طرح کے دربار دیکھے, وہاں خدمتیں اور ان کے آقا کی کس طریقے سے یہ لوگ اپنا ادب اور احترام بجاتے وہ سب میں نے دیکھا. لیکن میں صلح کے موقع پر یہ چند دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا, میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر تنافس اور کمپٹیشن ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی. فرمایا کہ جب مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی سر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھتا ہے, محبت اور انتہائی عظمت کے پیش نظر نیچی نگاہ کر کے دیکھتے ہیں. پھر آگے کہا کہ خدا کی قسم تم ان سے مقابلہ نہیں کرتے. یہ صحابہ کرام کی فضیلتیں ہیں. قرآن کریم نے جتنی آیتوں میں خطاب فرمایا مسلمانوں کو سب سے پہلے کس کو خطاب کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, سب سے پہلے صحابہ کرام اس کے خطاب اور بعد میں دوسرے لوگ آئے. قرآن کریم نے جتنے ادب اور احترام کی چیزیں بتائی. اس لیے دوستوں اور بزرگوں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. جس صحابی سے بھی جو کچھ ہوا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے صحابہ کرام کے درمیان آپس کی جو مشاجرے ہوئے اختلاف ہوا اس کا ذکر کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. وہ جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ اس کو جانتا, اس لیے ہمیں اس چکر میں پڑنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ ان سے بھی پوچھا گیا صحابہ کرام کے مطابق. فرمایا جب اللہ پاک نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا, ہم کو اللہ پاک نے جسم کے اعتبار سے ان کی برائی سے بچایا, تو ہم اپنی زبانوں کو جو صحابہ کرام کے متعلق استعمال کر کے اللہ کے رسول کو ناراض کیا. اس لیے یہ وہ مقام ہے آپ دنیا میں جانتے ہیں وصف صحابی صحبت کسی کے پاس چند روز کوئی حاصل کر لیتا ہے, بہت بڑا سرجن ہو ایک اسٹوڈنٹ میڈیکل وہ ان کی خدمت میں ان کے ساتھ 10 دن رہتا ہے, اپنی ملازمت کے دوران وہ فخر کرتا ہے کہ فلانا اتنا بڑا جو اسپیشلسٹ ہے میں چند سال یا چند دن ان کی خدمت میں رہا ہوں, اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے. تو صحابہ کرام جن کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہے. اقلهم تکلفا اوفهم علما اعمقهم علما. اور آگے فرماتے ہیں اختارهم اللہ بصحبت نبیہ, اللہ پاک نے صحابہ کرام کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا, ولی اقامت دینہ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قبول کیا. اس لیے دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سال شروع ہوا ہے, محرم کے دنوں میں باتیں چلتی ہے, صحابہ کرام کی اذیت اور تکلیف کی بات نہ کی جائے, ہماری زبانوں کو اس سے محفوظ رکھا جائے.
جو اس طرح کی بکواس کرے اس کو سننے کی بھی تاب نہ لے جائے. یہ بھی صحابہ کرام اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے, اس کو روک دیا جائے, اور اگر پھر بھی وہ ہوتا ہے تو اس مسجد کو چھوڑ دے. قرآن کریم سے صاف فرمائے یخوضون, جو لوگ اللہ کے رسول کی مذمت اور برائی کرتے ہیں صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد سے چلے جائے. تو ہمیں صحابہ کے متعلق بھی یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈال دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے جیسے ہمارے جسم کو اس وقت سے پیدا نہ کر کے اللہ پاک نے محفوظ رکھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و Thank you.